اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں، تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری، مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ، پس اگر وہ، نساءً عورتیں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ، پس ان عورتوں کے لیے، ثلثا، دو تہائی ہوگا، ما ترک، اس مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہے وہ ایک لڑکی، صرف ایک ہی لڑکی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے کل جائیداد کا آدھا حصہ ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، یہاں تک مرنے والے کی اولاد کا حصہ تھا، ابھی والدین کا حصہ، اس سے مراد مرنے والے کے والدین کا حصہ۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور مرنے والے کے والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کے لیے، السُّدُسُ، چھٹا حصہ ہے، مِمَّا تَرَکَ، اس مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا ہے، إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر ہے اس کی اولاد، اگر اولاد ہے تو مرنے والے کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، مرنے والے کے والدین کے لیے۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اگر نہیں ہے مرنے والے کی اولاد، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پس اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ یہ جتنے بھی رشتے ہوں گے، اس سے مراد میت کے رشتے ہوں گے، یاد رکھیں، لوگ غلطی کرتے ہیں، رشتے جتنے بھی ہوں گے وہ میت کے رشتے مراد ہیں یہاں پر۔ تو جب ماں کا ذکر ہے تو میت کی ماں، باپ کا ذکر ہے تو میت کا باپ، یہ مطلب نہیں ہوتا، بعض لوگ مسئلہ غلط لکھ کے لاتے ہیں، مسئلہ پھر غلط حل ہوتا ہے۔ وہ ماں باپ لکھتے ہیں جو اولاد ہوتی ہے ان کے ماں باپ، یعنی ایک بندہ فوت ہو گیا ہے تو کہتے نہیں اس کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں اور 2 ماں باپ ہیں، یعنی 2 ماں باپ اس کے بیٹے بیٹیوں کے، یعنی اس کی بیوی کو ماں لکھ دیتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں۔ اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو خامن کو باپ لکھ کے لے آتے ہیں، یعنی اولاد کا باپ۔ تو جہاں پر بھی وراثت میں مسئلہ لکھا جائے گا، یہ اصول یاد رکھیں، میت کا رشتہ لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ لکھ کے لائیں ماں باپ، تو میت کے ماں باپ کیسا نکالیں گے؟ میت کی اولاد کے ماں کا، یا ماں فوت ہوئی تو باپ کو اس کیسا نہیں نکالیں گے، دونوں کا الگ الگ مسئلہ ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی، جتنے بھی لوگ آئے وہ یہی بات یوں لکھ کے لاتے ہیں، غلط لکھ کے لاتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، دوبارہ پڑھ لیں اس کو، فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اگر نہیں ہے مرنے والے کی اولاد، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہیں، یعنی میت کے ماں باپ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، بس اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر ہیں مرنے والے کے بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، ماں کے لیے اس صورت میں چھٹا حصہ ہوگا۔ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا، جو وصیت اس نے کی ہے، او دین، یا قرضہ ادا کرنے کے بعد، آباؤکم، تمہارے باپ دادا، وابناؤکم، تمہاری اولاد، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع پہنچانے کے اعتبار سے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان علیما، ہے جاننے والا، حکیما، حکمت والا۔ یہاں تک آیات کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب پہلے کچھ اصول اور ضوابط سمجھیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اس سے قبل آپ کو یہ بات بتا دی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں
اسباب ارث کیا تھے، اسباب وراثت کیا تھے۔ گزشتہ سبق میں آپ کو زمانہ جاہلیت میں جو اسباب وراثت تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ آج آپ اسلام اور اسباب وراثت لکھیے کہ اسلام میں اسباب وراثت کیا کیا ہے، تاکہ ترتیب کے ساتھ چلے گی بات تو سمجھ بھی آئے گی۔ شروع اسلام میں ارث کے دو سبب تھے۔ نمبر ایک ہجرت، نمبر دو مواخات۔ یعنی جب کوئی صحابی ہجرت کر کے آتا تو دوسرا مہاجر اس کا وارث ہوتا۔ اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار نہ ہو، اور غیر مہاجر اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ وارث نہیں قرار دیا جاتا۔ اور دوسرا جو آپ کو بتایا مواخات، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کرائی گئی تھی، انہیں بھائی بھائی بنایا گیا تھا۔ تو جن دو کو بھائی بھائی بنایا جاتا وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے، یعنی ایک مہاجر ایک انصاری، تو یہ ایک دوسرے کے کیا ہوتے؟ وارث۔ اس کے بعد اسلام نے زمانہ جاہلیت کے قانون وراثت اور ابتدائے اسلام کے قانون وراثت کو منسوخ کر دیا۔ اور وراثت کا دار و مدار تین چیزوں پہ رکھا۔ وراثت کا دار و مدار تین چیزوں پہ رکھا۔ اب دوستوں کے ساتھ حسن سلوک تو ہوگا لیکن وہ وارث نہیں ہوں گے۔ وراثت کا پہلا سبب نسب یعنی اولاد اور والدین۔ اس کا قانون یہ ہے کہ جو میت کے زیادہ قریب ہوگا وراثت میں اس کا حق فائق ہوگا۔ یعنی مطلب یہ کہ باپ اگر موجود ہے تو اس کی موجودگی میں پوتے کو وراثت نہیں ملتی۔ یعنی میت کا بیٹا موجود ہے تو دادا کی وراثت پوتے کو نہیں ملتی۔ دوسرا سبب، یاد رکھیں ہر سبق کا دوسرے سبق سے ربط اور جوڑ ہے۔ دوسرا سبب نکاح، یعنی خامن بیوی بوجہ نکاح ایک دوسرے کے وارث ہیں تا وقت کے طلاق کے ذریعے سے جدائی نہ ہو، یہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اور تیسرا سبب ولا ہے، ولا، واو لام الف اور حمزہ، ولا۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک ولائی عتاق، ولائی عتاق، عین تا الف قا، عتاق آزادی۔ اگر کوئی آدمی اپنے غلام کو آزاد کر دے اور غلام کی وفات کے وقت غلام کا کوئی حقیقی رشتہ دار نہ ہو تو غلام کی وراثت آزاد کرنے والے کو ملتی ہے۔
الولاء لمن اعتق، ولا اس کے لیے ہے جو آزاد کرنے والا ہے. اسی صفحے پہ اب آج کا سبق ہے، آگے ابھی نہیں گئے. وراثت آزاد کرنے والے کا حق ہے، اور اسی طرح آزاد کرنے والا فوت ہو گیا اور اس کا کوئی حقیقی رشتہ دار نہیں ہے تو اس کا وارث غلام ہوگا. تو وراثت کا تیسرا سبب میں نے بتایا ولا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کا ہوتا ہے. پہلا ہے عتاق، یعنی اگر کوئی آدمی اپنے غلام کو آزاد کر دے اور غلام فوت ہو جائے، غلام کا کوئی حقیقی رشتہ دار نہیں ہے تو آزاد کرنے والا وارث ہوگا. اور اگر آزاد کرنے والا فوت ہو جائے اور اس کا کوئی حقیقی رشتہ دار نہیں ہے تو اب جو غلام ہے وہ وارث ہوگا. نمبر 2، ولائی موالات. ایک ولائی عتاق، دوسری قسم اس کی ولائی موالات. یہ کیا ہے؟ اسلام کے ابتدائی دور میں جب کوئی آدمی کسی مسلمان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا، اسلام قبول کرتا، اس کے ساتھ دوستانہ قائم رکھتا تو یہ آپس میں موالی بن جاتے. کیونکہ دور دراز علاقے سے لوگ آتے، اپنا وطن، قوم، قبیلے چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتے، پھر آ کر ادھر بھی انہوں نے گھر بنانے ہوتے، جائیدادیں لینی ہوتی، تو مسلمان بھائی کے ساتھ یہ موالات کرتے اور ان کے حقیقی رشتہ دار نامعلوم ہوتے، پتہ ہی نہیں کون ان کا رشتہ دار ہے، کہاں ہے، فون یا اس طرح کا کوئی زمانہ تو تھا نہیں. تو جب حقیقی رشتہ دار نامعلوم ہوں یا معلوم تو ہیں لیکن وہ کافر ہیں، کیونکہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، میں آپ کو کل بتا چکا. تو ایسی صورت میں اس نو مسلم کا وارث اس کا موالی ہوگا، یعنی جس کے ہاتھ پہ اس نے اسلام قبول کیا وہ اس کا وارث ہوگا. آج کل بھی اگر کوئی آدمی افریقہ، امریکہ سے مسلمان ہو کر یہاں آ جاتا ہے اور یہاں پر آ کر جس کے ہاتھ پہ وہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، وہی اس کا وارث ہوگا. یہ صورت موجود ہے، لیکن ولا کی پہلی قسم ولائی عتاق، غلامی والا معاملہ، وہ اب نہیں ہے چونکہ غلامی کا زمانہ ختم ہو چکا. تو ابھی آپ نے اسلام اور اسباب وراثت پڑھے کہ ابتدا میں اسباب کیا تھے، پھر ان کو منسوخ کیا، پھر اس کے بعد کیا اسباب آئے. وہ 3 سبب آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیے. تیسرا سبب ولا، اس کی 2 قسمیں ہیں، باقی پہلے 2 سبب ان کی ایک ایک قسم. جو آیت آپ نے پڑھی ہے ربط تو اس کا سابقہ سبق میں آپ نے پڑھ لیا، شان نزول لکھ لیں. ترمذی اور ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، سعد بن ربی کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، سعد بن ربی کی 2 بیٹیاں ہیں اور سعد شہید ہو گئے، ان کا مال سارے کا سارا ان کے چچا نے لے لیا اور بیٹیوں کو کچھ نہ دیا، اور میں نے آگے بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہے، نکاح کرنی ہے، بغیر مال کے یہ کام مشکل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے. تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس کو آیت میراث کہتے ہیں، جو آپ نے ابھی پڑھی، یوصیکم اللہ فی اولادکم. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے چچا کی طرف پیغام بھیجا کہ 7 کے ترکہ میں سے اس کی لڑکیوں کو 2/3 دے دو اور 8واں اس کی بیوی کو دے دو. یہ تفصیل آگے آ رہی ہے کہ بیوی کو 8واں کن صورتوں میں ملتا ہے. 8واں اس کی بیوی کو دے دو اور باقی سارا آپ کا ہوگا.
باقی بطور عصبہ اس نے لے لینا ہے۔ اسلام میں تقسیم ہونے والا یہ سب سے پہلا طریقہ ہے، سب سے پہلا طریقہ اسلام میں جو تقسیم ہو وہ یہ ہے۔ بیٹی کو 2/3 کیوں دیا، بیوی کو 8واں کیوں دیا، یہ آگے جب آپ کو مسئلہ سمجھا دوں گا، طریقہ کار آپ کو بتا دوں گا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اصول ہیں وراثت تقسیم کرنے کے، کس کو کتنا ملے گا، وہ آگے آ رہی ہے بات۔ ایک شان نزول تو یہ ہے، اور دوسرا شان نزول بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ہی کا واقعہ منقول ہے، فرماتے میں بیمار ہو گیا، میرا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تقریباً 2 میل دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، سواری بھی نہیں تھی، پیدل چل کر آئے، گرد و غبار کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نمایاں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے اوپر بیہوشی کی کیفیت طاری تھی، یعنی میں بیہوش تھا جب آپ گھر میں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور وضو سے باقی بچا ہوا پانی کچھ مجھے پلایا، کچھ میرے اوپر چھینٹے مارے، تو مجھے ہوش آ گیا۔ فرماتے میری اولاد نہیں تھی، اس لیے مجھے تشویش ہوئی، فکر ہوئی کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وراثت کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ میری اولاد تو نہیں ہے، لیکن میری بہنیں ہیں، 9 بہنیں تھیں ان کی، 9 بہنیں، تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ 9 میں سے 3 شادی شدہ تھیں اور ایک بھائی تھا، اور ان کے والد جو عبداللہ تھے یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ کب وارثوں میں بیٹا ہے اور 9 بہنیں ہیں، یہ بیٹیاں ان کی نہیں، بہنیں اور بھائی ہیں، اولاد نہیں، اپنے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، تو ایک بھائی ہے اور 9 بہنیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی وراثت کے بارے میں پوچھا کہ میری وراثت کیسے تقسیم ہوگی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ترتیب اصول بتا دیا سارا کہ وراثت کا اصول کیا ہے، کیسے تقسیم ہوتی۔ تو جو آیت آپ نے پڑھی ہے تھوڑا ان کو سمجھ لیجئے، پھر ہم ایک ایک کر کے وراثت کے اصول، قوانین، قواعد، ضوابط، طریقہ کار پڑھیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو تاکیدی حکم کرتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، ترجمہ ابھی آپ نے پڑھ لیا۔ بس اگر اولاد صرف لڑکیاں ہی ہوں، 2 سے زائد ہوں، تو ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا، ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، اور اس صورت میں عام حالات میں جو آپ نے پڑھ لیا کہ تمہاری اولاد کے بارے میں مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی جتنا ایک لڑکی کو ملے گا اس کا ڈبل ایک مرد کو ملے گا۔ اور اگر اولاد صرف لڑکیوں ہی ہوں، 2 سے زائد ہوں، تو لڑکیوں کو 2/3 ملے گا، جیسے کہ آپ نے یہاں پر پڑھ لیا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، 2 سے زائد ہیں، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، تو ان کو 2/3 ملے گا جو مورث چھوڑ کر مرا ہے، یعنی صرف لڑکیاں ہی ہوں اولاد میں اور 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو کل مال سے 2/3 ملے گا۔ 1/3 ہوتے 1/3، باقی 1/3 دوسرے ورثاء کو ملے گا، یعنی مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 ایسے لڑکیوں کو مل جائیں گے، 1 باقی وارثوں کو مل جائے گا۔ یہ آگے آپ کو تفصیلاً ایک ایک بات سمجھاؤں گا، ابھی صرف آیت کو سمجھیے۔ اس آیت میں 2 سے زائد لڑکیوں کا حصہ بیان کیا اور 2 لڑکوں کا حصہ صراحتاً، 2 لڑکیوں کا حصہ صراحتاً بیان نہیں کیا۔ 2 لڑکیوں سے زائد کو تو بیان کیا، لیکن صرف 2 لڑکیوں کا بیان صراحتاً نہیں کیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ گزشتہ آپ نے یہ بات پڑھ لی للذکر مثل حظ الانثیین، جس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، جتنا 2 لڑکیوں کو ملتا ہے اتنا ایک لڑکے کو ملتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ 2 لڑکیوں کا حصہ 2/3 ہے۔
دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ایک لڑکی کی موجودگی میں لڑکی کا ایسا تہائی ہے تو دوسری کی موجودگی میں بدرجہ اولا تہائی ہوگا. اور تیسری وجہ اس کی یہ ہے، شان نزول میں بھی آپ کو بتا دیا کہ سعد بن ربی کی 2 لڑکیوں کو 2 تہائی دیا گیا، تو لڑکیاں 2 ہوں تو ان کو بھی 2 تہائی ملتا ہے. اور چوتھی وجہ یہ بھی ہے، 2 بہنوں کا حصہ جب 2 تہائی ہے تو 2 لڑکیوں کا بدرجہ اولا 2 تہائی ہوگا. لڑکا اگر ایک ہی ہے تو کل مال کا نصف اسے ملے گا اور باقی نصف دوسرے ورثاء میں تقسیم ہوگا. یہاں پر ایک اعتراض آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ قرآن کریم میں جو فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کو لڑکی سے ڈبل ملتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھیے بات، مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا اس لیے ہے کہ مرد بنسبت عورتوں کے مال کا زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے. گھر کا خرچہ سارا مرد کے ذمہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ بیوی کا خرچہ بھی اسی کے ذمہ ہوتا ہے، جس نے مرد کا حصہ ڈبل رکھا. اور لڑکی کی تو شادی ہو جانی ہوتی ہے، آگے اگلے گھر چلی جائے گی، خرچہ نان نفقہ وغیرہ سب اس کے خامن نے اٹھانا ہوتا ہے. تو اتنے مال کی ضرورت عورت کو نہیں ہوتی جتنی مرد کو ہوتی. مکان، خوراک، لباس، عورت کی ساری ذمہ داریاں یہ مرد کے سر ہوتی ہیں، جس نے مرد کا حصہ ڈبل رکھا. نمبر 2، دوسرا جواب اس اعتراض کا یہ ہے، عورت 2 جگہوں سے حصہ لیتی ہے، خامن سے بھی لیتی ہے اور باپ سے بھی لیتی ہے، اس کو 2 جگہوں سے مل جاتے ہیں، اپنے خامن کی حصہ دار بھی بن جاتی ہے. تیسری وجہ، انسان ناقص العقل ہے. انسان کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالی غفور رحیم ہے، حکیم ہے، اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے. لہذا اعتراض کرنے والا بے وقوف ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں. جب اللہ نے اس کا حصہ ڈبل رکھا تو کسی کو اعتراض کی اجازت نہیں ہے. والدین کا حصہ بیان کیا آگے. میت کے ماں باپ کے لیے ترکہ میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہوگا اگر میت کی کچھ اولاد ہے تو، چاہے وہ مذکر اولاد ہو مؤنث اولاد ہو. اور اگر میت کی اولاد کوئی بھی نہیں ہے، صرف ماں باپ ہیں، تو پورے مال سے 1/3 ماں کا حصہ ہوگا اور باقی 2/3 باپ کا ہوگا. یعنی مال کو 3 حصوں میں کریں گے، 1 حصہ ماں کا، 2 حصے باپ کے. اور اگر میت کی 1 سے زائد بہنیں ہوں، میت کی 1 سے زائد بہنیں یا بھائی ہوں تو ماں کو 1/6 ملے گا، باقی سب باپ کو مل جائے گا. اور آیت میں یہ بات بتا دی کہ یہ سارے حصے قرض کی ادائیگی اور وصیت کے نفاذ کے بعد نکالے جائیں گے، پہلے نہیں. وصیت کی بہت ساری شرائط ہیں، وصیت کے ارکان، وصیت کی شرائط، کون سی وصیت نافذ ہوگی کون سی نہیں نافذ ہوگی، یہ انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا. اور اس آیت میں ایک بات یہ سمجھا دی کہ لوگوں کے ذہن میں اشکال نہ آ جائے کہ ماں باپ کا حصہ اولاد سے کم کیوں ہے، جبکہ حق تو ماں باپ کا زیادہ ہوتا ہے. یعنی میت کے ماں باپ کا حصہ کم ہے اور میت کی اولاد کا زیادہ ہے، یہ کیا وجہ؟ تو یاد رکھیں، جب آدمی صاحب اولاد ہو کر مرتا ہے تو عادتاً اس عمر میں اس کے والدین، یعنی مرنے والے کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور عمر کا تھوڑا حصہ رہ جاتا ہے. اب انہیں مال کی ضرورت کم ہوتی ہے اور اولاد چھوٹی ہوتی ہے، مختلف مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، اس لیے ان کو مال کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اولاد کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کا حصہ زیادہ رکھا. اور میت کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سے بھی ایسا ملتا ہے، اور میت کی اولاد کا سرمایہ تو صرف باپ کا سرمایہ ہوتا ہے، ان کو ڈبل مل رہا ہے، ان کو ایک جگہ سے مل رہا ہے. تو لہذا تقسیم میراث میں اپنی عقل سے کام نہیں لینا چاہیے کہ عقل یہ چاہتی ہے یا عقل فلان چاہتی ہے.
فرمایا عقل سے کام نہ لو، میت کے ماں باپ سے کون باعتبار نفع تمہارے زیادہ قریب ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایسا مقرر کر دیا ہے اس کی پیروی کرو، اللہ تمہاری مصلحتوں کو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، اس کی حکمتوں میں دخل اندازیاں نہ دو۔ اب سمجھیں، مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے اس مال میں سب سے پہلا کام کیا کیا جائے گا، اس مال کے حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلا حق میت کی تدفین تکفین ہے۔ وراثت کا مسئلہ تو چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے، جو پہلے 3 ہیں وہ سمجھیں آپ، یا آگے انشاءاللہ وراثت کا ایک ایک لفظ آپ کو لکھواؤں گا، تقسیم کیسے کریں گے، کس کو کتنا کتنا، کس صورت میں کتنا، کس صورت میں کتنا ملے گا، یہ انشاءاللہ الگ سے آپ کو کل سے لکھوانا شروع کر دوں گا۔ ابھی صرف یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس آیت کو آپ سمجھ لیں، اور وراثت تقسیم ہونے سے پہلے کیا حقوق ہیں بس ان کو سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلا حق جو میت کے مال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تکفین تدفین، یعنی کفن کا کپڑا، غسل کا انتظام، غسل اگر فری میں کوئی نہیں کرتا تو اس کی اجرت، قبر کھودنے کی اجرت، خوشبو وغیرہ، یہ میت کے طریقہ میں سے نکالا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی وارث اپنی خوشی سے دے رہا ہے اپنی طرف سے، یا کوئی رشتہ دار اپنے پیسے سے دے رہا ہے تو اس میں کوئی عرض کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مفت میں غسل دے رہے تو اس میں بھی اس اجر ملے گا۔ مجموع الزوائد میں روایت آتی ہے جو آدمی فری میں میت کو غسل دے گا اور اس کے عیوبات کو چھپائے گا 40 گنا معاف ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل اس طرف دھیان کسی کا نہیں ہے۔ تو کفن کے پیسے بھی میت کے مال سے نکالے جائیں گے، اگر کوئی اپنی طرف سے دے تو الگ بات ہے۔ تو سمجھیں، تو آپ کا تعلق چونکہ آپ عورتیں ہیں تو عورت کا کفن کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عورت کا کفن کیا ہے، کتنا کپڑے؟ تو یاد رکھیں اس سے مراد مسنون کفن ہے۔ مسنون کفن جو میت کی چارپائی پہ جو لوگ چادریں ڈالتے ہیں، وہ چارپائی پہ جو چادر، وہ اضافی چیز ہے، وہ کفن کیسا نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، اصلاح ہونی چاہیے لوگوں کی۔ چارپائی کے اوپر کلمے والی، آیت الکرسی والی، فلک ناس والی، یاسین والی چادر ڈال کے لے کے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ میت کے پاؤں پر بھی وہ چادر ڈالی ہوتی ہے، اس پر قرآن لکھا اور میت کے پاؤں پہ ڈالی ہوئی، اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہوگی؟ کیا بے وقوفی ہے لوگوں میں، یہ لکھی ہوئی چادر اس پہ ڈالنے کا کیا فائدہ بھائی؟ وہ جو اس نے پڑھا، جو اس نے اعمال کیے، اس کو انہیں فائدہ ہوگا، اوپر لکھ کر چادریں ڈالنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اور بعض دیہاتوں میں یہ رواج ہے، پاگل لوگ میت کے کفن کے اوپر پین موٹے مارکر سے کلمہ لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ گستاخی ہے، یہ کلمے کی توہین ہے۔ بعض جگہوں پر اس کے ساتھ کوئی سپارہ وغیرہ کچھ رکھ دیتے ہیں۔ اب میت نے پھولنا پھٹنا اور آپ اس کے ساتھ کلمہ لکھ رہے ہیں اور قرآن کی آیات لکھ رہے ہیں یا بیچ میں رکھ رہے ہیں، یہ ان قرآن کی آیات کی توہین کر رہے ہیں۔ عورت کا مسنون کفن 5 کپڑے ہیں، لکھیں اپنے پاس، دینے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، کفن کیسے دیا جاتا ہے، یہ سیکھیں، یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، لوگ اس سے ناواقف ہو چکے ہیں۔ تو 5 کپڑے۔ نمبر 1 ازار، ازار، الف زا را، ازار۔ نمبر 2 لفافہ، اس کو چادر بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 قمیص، قمیص کی آستین اور کلی نہیں ہوتی، یاد رکھیں، صرف ایک کپڑے کو دھورا کر کے بیچ سے گلے کی جگہ کاٹ دی جاتی ہے، جہاں سے گلہ سر گزار دیا جاتا ہے، یہ قمیص ہوتی ہے۔ نمبر 4 سینہ بند، یہ سینے سے لے کر رانوں تک ہوگا۔ نمبر 5 اوڑھنی، اوڑھنی 3 ہاتھ تقریباً لمبی ہو۔ تو یہ 5 کپڑے میت کے لیے، عورت کے لیے مسنون ہیں۔ اب عورت کو کفن دیں گے کیسے؟ غسل کرانے کے بعد، غسل کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ میت کو غسل دینے کے بعد اس کا جسم خشک کر کے سب سے پہلے چارپائی پہ یہ جو کفن کے کپڑے ہیں نا، یہ بچھائے جائیں گے، اور کس ترتیب سے بچھائے جائیں گے وہ ترتیب اپنے پاس نوٹ کریں۔ سب سے پہلے چادر یعنی جو لفافہ ہے وہ بچھایا جائے گا چارپائی پہ، کیونکہ آخر میں یہ سارے کپڑوں کے اوپر آئے گا، بچھائیں گے پہلے،
لیکن آئے گا سب سے اوپر جو پاؤں کی جانب اور سر کی جانب سے پٹی کے ساتھ باندھا ہوتا ہے یہی لفافہ ہوتا ہے. لیکن چرپائی پہ سے سب سے پہلے بچھائیں گے تو تب آخر میں آئے گا نا. سب سے پہلے کیا بچھائیں گے؟ لفافہ. اس کے بعد سینہ بند، اس کے اوپر ازار، پھر قمیص. اب رک جائیے یہاں تک. پانچواں کپڑا رہتا نا بھی دوپٹے والا اوڑھنی والا، وہ ابھی نہیں. یہ 4 کپڑے یہاں تک پورے ہو گئے. قمیص بچھائیں گے کیسے؟ آپ کو پتہ ہے نا قمیص کے اندر سے سر گزارنا ہوتا ہے، ایک جگہ تھوڑی سی کاٹی ہوتی ہے. اب کیا کریں گے؟ قمیص کا ایک حصہ تو نیچے بچھائیں گے، دوسرے حصہ لپیٹ کے سرانے کے پاس رکھ دیں گے. اب میت کو اس قمیص پہ ڈال کے یہ جو سوراخ والی جگہ ہے اس کے سر میں ڈال کے اوپر کیسا میت کے اوپر بچھا دیں، پیٹ پہ آگے سے. تو ایک ایسا کمر پہ آ گیا، ایک آگے آ گیا قمیص کا. قمیص پہنا دی. یہ قمیص پہنانے کا طریقہ ہو گیا. قمیص پہنانے کے بعد سر کے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھے بال دائیں طرف آدھے بائیں طرف سینے کے اوپر ڈال دیں گے. آدھے بال دائیں طرف آدھے بائیں طرف، بال سینے پہ ڈال دیے. اب اس کے بعد اوڑھنی سر اور بالوں پہ ڈال دی جائے گی. اوڑھنی کو باندھا بھی نہیں جائے گا، لپیٹا بھی نہیں جائے گا، بس فقط سر کے اوپر سے لے کر بالوں تک اس اوڑھنی کو ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد ازار لپیٹیں گے، کیونکہ قمیص کے نیچے ازار تھا. اب قمیص کے بعد اوڑھنی ڈالنے کے بعد ازار لپیٹیں گے. ازار کیسے لپیٹیں گے؟ پہلے بایاں پلو، اس کے اوپر دایاں پلو، جیسے آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، نیچے بایاں اوپر دایاں. اور اس کے بعد درمیان میں کیا رکھا تھا؟ سینہ بند. اب اس کے اوپر سینہ بند اسی ترتیب سے باندھ دیں گے، پہلے بایاں پھر دایاں. پھر آخر میں لفافہ وہ اس کے اوپر لپیٹ دیں گے، پہلے بائیں پھر دائیں پلو، جیسے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں. اب کپڑے کی چھوٹی چھوٹی پٹیاں لے کر سر اور پاؤں اور کمر کے درمیان سے باندھ دیں تاکہ ہوا لگنے سے یا چلنے سے راستے میں کفن کھل نہ جائے. یہ ہے کفن دینے کا طریقہ. اور یہ مسنون کفن ہے. جو قریب البلوغ لڑکی ہوتی ہے، بالغ لڑکی نہیں ہے، قریب البلوغ ہے، بالغ ہونے کے قریب ہے، 7-8 سال کی بچی ہے، اس کو بھی کفن مسنون طریقے سے ہی دینا ضروری ہے. ہاں جو بہت چھوٹی بچی ہے یا چھوٹا بچہ ہے، تو چھوٹی بچی نہیں، بالکل جو چھوٹی ہے اس کے لیے 2 کپڑے بھی کافی ہیں، اور بچے کے لیے 1 کپڑا بھی کافی ہے. لیکن یاد رکھیں سنت یہ ہے کہ اس کو بھی پورا کفن دیا جائے. مرد کے کفن میں صرف 3 کپڑے ہوتے ہیں، عورت کے 5 ہیں، مرد کے کتنے ہیں؟ 3 کپڑے. تو مرد کے کفن میں 3 کپڑے، لفافہ، ازار، قمیص، یعنی سینہ بند اور اوڑھنی شامل نہیں، باقی 3 کپڑے وہی ہیں. یہ 3 کپڑے مرد کا کفن ہے. باقی اس کے دینے کا طریقہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. آسان، یہ تو بہت آسان ہے کہ سب سے پہلے لفافہ بچھائیں گے، پھر ازار بچھائیں گے، پھر قمیص اسی ترتیب سے بچھائیں گے. تو اس پر میت کو لٹا کر قمیص اوپر سے گزار دی جائے گی، پھر ازار بایاں پھر دایاں، پھر لفافہ بایاں پھر دایاں، اور اسی طرح سے کتروں کے ساتھ کپڑے کی پٹیوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا. بس عورت کا تھوڑا مشکل ہے، اور چونکہ آپ کا تعلق بھی اسی کے ساتھ، اس لیے عورت کے کفن کو ترتیب کے ساتھ میں نے آپ کو ڈالنا اور اس کو باندھنا اور اس کا طریقہ آپ کو سمجھا دیا. امید آپ کو سمجھ آ گئی. باقی غسل دینے کا طریقہ میرے خیال میں آپ کو آتا ہوگا. نمبر 2، تو میت کے ترکہ میں پہلا کام کیا کیا جائے گا؟ تکفین. دوسرا کام قرض ادا کیا جائے گا. قرض ادا کرنے میں چاہے سارا ہی مال کیوں نہ لگ جائے، قرض دیا جائے گا. وارثوں کے لیے 1 روپیہ بھی نہ بچے، قرض پھر بھی ادا کیا جائے گا. سمجھ آئی بات؟ لیکن یہاں پر قرض ادا ہوتے ہیں، وارث قابض ہو جاتے ہیں، قرضہ کوئی نہیں دیتا، میت جانے اللہ جانے آگے. لیکن سب سے دوسرے نمبر کا کام اس کا قرض ادا کرنا ہے. تیسرے نمبر پر وصیت کا نفاذ ہے، لیکن اس کے لیے بہت ساری شرائط ہیں. کن صورتوں میں وصیت جائز ہوگی، کن میں ناجائز ہوگی، وصیت کے لیے کیا کیا صورتیں جائز، کیا کیا ناجائز ہیں، کتنے مال میں ہوگی، کتنے مال میں نہیں ہوگی، کس کس کے لیے کر سکتے ہیں، کس کس کے لیے نہیں کر سکتے. یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے. ابھی وقت پورا ہو گیا.